الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم حضرات بزرگان دین اور میرے ہر دل عزیز ساتھیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کے جو اغراض اور مقاصد ہیں، ان بنیادی اغراض اور مقاصد پر پچھلے دو جمعوں سے مسلسل بات ہو رہی ہے. اور آج کا یہ آخری جمعہ انشاءاللہ العزیز اس موضوع کے حوالے سے جو کچھ آخری بنیادی باتیں ہیں اس کو آپ حضرات کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا. میرے عزیزو، پچھلے دو جمعوں کے حوالے سے جو تفصیلات ہم گوش گزار کرتے رہے ہیں، چند لفظوں میں، چند جملوں میں اس کا خلاصہ ذہن میں بٹھا لینا ضروری ہے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسے نبی کی بعثت کی دعا فرمائی، نبوت کی دعا فرمائی کہ جن کی بعثت کے اغراض اور مقاصد میں سے قرآن مجید کی تلاوت ہے. دوسرے نمبر پر کتاب اللہ کی تعلیم ہے. کتاب اللہ کی تعلیم حکمت کے ساتھ، یعنی سنت مبارکہ کی روشنی میں. اور تیسرے نمبر پر تزکیہ نفس ہے، یعنی ظاہری اور باطنی امراض کا صفایا، اور اسی طرح
ظاہری امراض سے بھی انسان کو پاک کیا جائے، باطنی امراض سے بھی انسان کو پاک کیا جائے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور پھر جب امت محمدیہ پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا احسان جتلایا تو انہی 3 مقاصد، اغراض، امور کو ذکر فرمایا کہ جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کا حصہ رکھا اور اسی طرح بعثت نبوی کے اغراض اور مقاصد میں سے رکھا۔ اب ان 3 بنیادی اغراض اور مقاصد میں سے جو سب سے پہلا مقصد تھا، گزشتہ ہفتے اس حوالے سے کچھ تفصیلات عرض کر چکا کہ بعثت کا جو سب سے پہلا مقصد ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ یا اللہ ان میں سے ایک ایسا رسول بھیجیے جو ان پر آپ کی آیتوں کی تلاوت کریں۔ اور پھر دوسرے نمبر پر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تیسرے نمبر پر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، عرف عام میں یتلو علیہم تلاوت کا جو اطلاق ہوتا ہے، تلاوت کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ قرآن مجید کے واسطے استعمال ہوتا ہے۔ عرف عام کے اعتبار سے جو تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر تعلیم کتاب یعنی کتاب اللہ کی تعلیم کا ذکر فرمایا۔ اور یہ بات گزشتہ ہفتے کہہ چکا کہ تلاوت کلام پاک یہ مستقل عبادت ہے، تعلیم کلام پاک یہ مستقل عبادت ہے۔ تلاوت مستقل فریضہ ہے، اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا یہ مستقل فریضہ ہے۔ تلاوت کلام پاک کے اپنے ثمرات، برکات، نتائج ہیں۔ تعلیم کتاب اللہ یعنی کتاب اللہ کی تعلیم دینے لینے میں مستقل اپنی ایک روحانیت، اس کا اپنا ایک اثر ہے۔ یوں جب دونوں فریضے الگ تلگ ہیں، دونوں مستقل عبادتیں ہیں، تو تلاوت کلام پاک کو تعلیم کلام اللہ سے جوڑ کر یہ کہہ دینا کہ تلاوت کلام پاک باعث اجر و ثواب تبھی ہو سکتا ہے کہ جب تلاوت کلام پاک کے ساتھ ساتھ اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھا جائے۔ یہ عوام الناس کی غلط فہمی ہے، جس کے حوالے سے گزشتہ جمعے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ میں کہہ چکا
کہ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے الف لام میم، لفظ الف لام میم کا تلفظ کیا تو الف کی وجہ سے، الف کو پڑھنے کی وجہ سے 10 نے کیا، لام کو پڑھنے کی وجہ سے 10 نے کیا، میم کو پڑھنے کی وجہ سے 10 نے کیا، باوجود کہ یہ تمام صاحب بصیرت اور علم و دانش رکھنے والے لوگ، شریعت کا علم رکھنے والے لوگ، تفاسیر کے مزاج سے واقف لوگ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ الف لام میم اس جیسے جو دیگر حروف مقطعات ہوا کرتے ہیں، فی نفسی ہی ان کے اپنے کوئی معانی نہیں ہوا کرتے، ان کے معانی کے حوالے سے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ۔ یہ حروف مقطعات تو وہ حروف ہیں کہ جن کے معانی سے صاحب علم لوگ بھی واقف نہیں ہوتے۔ یہ حروف مقطعات اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب کے درمیان کے وہ راز ہیں کہ جو اللہ جانتا ہے، باقی علماء تو اس پر آنکھ بیچ کر، آنکھیں بند کر کے ایمان لاتے ہیں، اور اگر معانی کو سمجھے بغیر تلاوت کلام پاک کو اگر بے سود و ضیاء قرار دیا جائے، بے فائدہ قرار دیا جائے، تو پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ معمول کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 3 دن میں بھی قرآن مجید ختم فرماتے، 7 دن میں بھی قرآن مجید ختم فرماتے۔ اکابرین کا معمول میں گزشتہ ہفتے ذکر کر چکا کہ ہفتوں میں بھی جو ہے وہ قرآن مجید ختم کرتے، مہینوں میں بھی ختم کرتے، دنوں میں بھی ختم کرتے۔ خود قرآن مجید میں جو قرآن مجید کی تلاوت کا ذکر آتا ہے، وہاں پر فہم معانی کا، تلاوت کلام پاک کا جو اجر و ثواب ہے وہ فہم معانی کے ساتھ، معانی کے سمجھنے کے ساتھ مقید نہیں، معانی کو سمجھنے کے ساتھ مشروط نہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن مجید کے الفاظ اپنی جگہ ہیں اور معانی قرآن مستقل عبادت اپنی جگہ ہے۔ تلاوت کلام پاک کا اپنا مستقل اجر و ثواب ہے، یہ مستقل فریضہ ہے، اور فہم معانی کے ساتھ قرآن مجید پر عمل کرنا یہ مستقل فریضہ ہے، مستقل عمل ہے۔ تبھی اللہ رب العزت نے بعثت نبوی کے جو اغراض مقاصد ہیں، ان اغراض اور مقاصد میں تلاوت کلام پاک کو مستقل غرض بنا کر ذکر کیا، اور تعلیم کتاب اللہ کو مستقل غرض بنا کر ذکر کیا۔ تعلیم کتاب اللہ مستقل غرض ہے، مستقل اغراض اور مقاصد میں سے ہے۔ اب جب تعلیم کی بات آتی ہے تو تعلیم کے عمل کے لیے معلم اور متعلم دونوں ضروری ہیں۔ تعلیم کا عمل جا کر تب تکمیل کو پہنچ سکتا ہے کہ جب معلم بھی ہوگا، متعلم بھی ہوگا۔ دوسرا جو بنیادی غرض اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب۔
کہ تعلیم کے لیے معلم کا ہونا ضروری ہے کہ جو پڑھائے، متعلم کا ہونا ضروری ہے کہ جو پڑھانے والے کے پڑھانے کو سیکھے۔ اگر محض کسی زبان کو جاننا کسی علم کو کسی علم پر مہارت کی دلیل ہوتی تو پھر اللہ رب العزت کی جو سنت ہے وہ یہ نہ ہوتی کہ اللہ رب العزت آسمانی کتابوں کے ساتھ نبی کو بھیجتا، کیونکہ ہر زمانے میں جو کتاب آسمانی اتری ہے اس وقت کے سمجھنے والے لوگوں کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب کو اتارا۔ اب کتاب اللہ کو اتارنے کے بعد صرف ایسا نہیں کہ کتاب اللہ کی تلاوتوں پر اکتفا کیا گیا ہو، جو کہ پہلے غرض میں واضح طور پر ذکر ہے تلاوت کلام پاک، بعثت نبوی کے اغراض اور مقاصد میں سے تلاوت کلام پاک بھی ہے، اور اسی طرح کتاب اللہ کی تعلیم بھی ہے۔ اگر محض تلاوت والی بات کافی ہو جاتی، تعلیم کی سمجھنے کے لیے معلم کی ضرورت نہ ہوتی، تو کتاب اللہ کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کی رسالت کی ضرورت نہ پڑتی۔ کتاب اللہ کو اللہ رب العزت نے عربی زبان میں نازل فرمایا، یہ کتاب عربی زبان میں نازل ہوئی، اور جس زمانے میں کتاب اللہ کا نزول ہو رہا تھا اس زمانے میں کفار مکہ جو مختلف شاخوں پر مختلف قبائل پر منقسم تھے، ان کی عربی دانی کا یہ حال تھا کہ عربی سے اس طرح واقف ہوتے تھے کہ ان کا ایک چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا، پڑھنے پڑھانے سے تعلیم سے واقف نہ ہوتے، لیکن عربی ادب کا یہ حال ہوتا کہ وہ چھوٹا بچہ، بولنے والا بچہ اشعار کے انداز میں فی البدی کلام کرتا، عربیت کے ہر قسم کے خد و خال سے واقف تھے، عربی زبان کے بہترین ادیب کہلائے جاتے تھے، بہترین ماہر قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، اپنی ادبی شہپاروں کو مقابلے کے طور پر بیت اللہ کے دروازے پہ چسپاں کیا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے اغراض اور مقاصد میں سے جو دوسری بنیادی
دوسرا جو بنیادی مقصد ذکر فرمایا وہ تعلیم ہے۔ باوجود عربیت میں مہارت کے باوجود اس کے کہ عربی زبان میں ماہر تھے، آپ علیہ السلام کی بعثت کے اغراض جب ذکر کیے تو دوسرا غرض ذکر کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ معلم بن کر، مربی بن کر، استاد بن کر انہیں کتاب کی تعلیم سکھلائی جائے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کسی بھی فن کو حاصل کرنے کے لیے صاحب فن سے تعلیم لینا ضروری ہے، اور یہ بات ہر شخص جانتا ہے۔ کیا میڈیکل کی کتابیں پڑھ کے آج تک کوئی ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر بنا ہے؟ انجینئرنگ کی جو کتابیں ہیں اس کو پڑھ کر آج تک کوئی شخص انجینئر بن سکا؟ ریاضی کی کتابوں کا مطالعہ کر کے علم ریاضیات میں آج تک کوئی مہارت حاصل کر سکا؟ سائنس کی کتابوں کو مطالعہ کر کے اگر وہ انگریزی میں ماہر ہے تو انگریزی کی کتابوں کا مطالعہ کر کے، اردو میں ماہر ہے تو اردو کی کتابیں مطالعہ کر کے، فارسی میں ماہر ہے تو فارسی کی کتابیں مطالعہ کر کے، عربی میں ماہر ہے تو عربی کی کتابیں مطالعہ کر کے کسی بھی فن میں مہارت حاصل کرنا کیا آج تک کسی کے لیے ممکن ہوا؟ اور اگر محض زبان کو جاننے کی وجہ سے صاحب زبان اس زبان میں کسی علم کو پڑھ لیتا ہے، کسی فن کو پڑھ لیتا ہے، تو معلومات عامہ کے تحت اسے معلومات تو اس کے پاس اکٹھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان جمع شدہ معلومات پر بھروسہ اور اعتبار نہیں ہو سکتا۔ اور محض لغت دانی کی وجہ سے کسی شخص کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ انگریزی سے واقف ہے تو لہٰذا اسے کسی استاد کی ضرورت نہیں، عربی سے واقف ہے، حدیث کو سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت نہیں، قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے کسی معلم کی ضرورت نہیں۔ اگر اس ضرورت کا انکار کیا جاتا ہے تو پھر اس قانون شریعت کا انکار ہے کہ جو قانون شریعت اللہ رب العزت نے آسمانی کتابوں کے ساتھ رکھی، جو سنت اللہ رب العزت کی سنت جاریہ رہی ہے کتابوں کے ساتھ، وہ یہی رہی ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی تعداد 1,24,000 سے کم و بیش 1,24,000 کے لگ بھگ، اور کتابیں کل کتنی ہیں؟ 4 کتابیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ تعلیم تعلم اتنا اہم عنصر ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے بعض دفعہ ایک کتاب پر عمل کروانے کے لیے درجنوں انبیاء رسول بھیجے۔ درجنوں سینکڑوں کی تعداد میں حضرات انبیاء کو مبعوث فرمایا، ایک کتاب کی وضاحت کے لیے، تشریح کے لیے۔ مختلف اقوام آتے رہے، نبی کو بھیجا، کتاب کوئی نہیں، سابقہ کتاب کی وضاحت کرنی ہے۔ پھر نبی کو بھیجا، ساتھ میں کتاب کوئی نہیں،
سابقہ کتاب کی وضاحت کے لیے، اسی پر عمل کروانے کے لیے۔ تو حضرات انبیاء علیہم السلام کی تعداد بے شمار، لیکن کتابیں کل 4۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کسی بھی کتاب کو سمجھنے کے لیے جو اللہ رب العزت کی شریعت ہے، سنت متوارثہ ہے، وہ یہی ہے کہ اس کتاب کے دستور کو سمجھنے کے لیے، مضامین کو سمجھنے کے لیے اس زبان سے واقفیت کافی نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اس کتاب جس کے ساتھ وہ کتاب بھیجی گئی ہے اس معلم کے پاس بیٹھنا ضروری ہے، تاکہ وہ معلم، وہ استاد اس کتاب کی تعلیم کو منتقل کر سکے اور وہ تعلیم آگے بتلا سکے، سکھلا سکے۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگو، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے فرمایا ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ محض عربی جان لینا اگر علوم شریعت قرآن کی تعلیمات میں مہارت کا ذریعہ سبب ہوتا تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے گوش گزار کیا ابو جہل، ابو لہب سے زیادہ عربی سمجھنے والے کون تھے؟ جس زمانے میں وحی کا نزول ہو رہا تھا اس وقت جو عرب تھے، عرب کے جو مختلف قبائل تھے، ان عرب کے قبائل والوں سے زیادہ عربیت سے واقفیت رکھنے والے لوگ کون تھے؟ لیکن جس زمانے میں قرآن مجید کا نزول ہوا، محض عربیت کو جاننے کی وجہ سے، عربیت سے واقفیت کی وجہ سے، نہ تو ابو جہل کو مسلمان حامل شریعت کہا گیا، نہ تو ابو جہل کو حامل شریعت کہا گیا، قرآن مجید پر عمل کرنے والا کہا گیا، اور نہ ہی دیگر ان سرداران مکہ کو حامل قرآن کہا گیا، شریعت پر عمل کرنے والا کہا گیا، کیونکہ عربیت سے واقف تو تھے لیکن محض واقفیت قرآن مجید کی کو سمجھنے کے لیے، وحی کی اس کیفیت کو، تعلیمات کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ وحی کی اس کیفیت کو، مزاج کو سمجھنے کے لیے معلم کی ضرورت تھی، اور معلم کون؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات، حضرات اکابرین نے، علماء کرام نے لکھا، محض اپنی سمجھ کی بنیاد پر، اپنی دانست کی بنیاد پر، ذاتی ریسرچ کی بنیاد پر آپ جتنا بھی مطالعہ کر لیں، قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں، آپ کی ذاتی سمجھ قابل قبول شرعاً نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کے اغراض اور مقاصد ہے وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی، اس بعثت کے اغراض اور مقاصد میں سے کتاب کی تعلیم دینا، کتاب کی تعلیم دینا سنت نبوی کی روشنی میں۔ اب اگر کوئی شخص
اپنی سمجھ کے مطابق قرآن مجید کو سمجھنا چاہے گا بغیر معلم کے، بغیر مربی کے اور بغیر سنت کے، تو پھر یہ اس کا سمجھنا انفرادی سمجھ تو ہو سکتی ہے، اس سمجھ کا شرعاً اعتبار نہیں ہے۔ چنانچہ میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگو، اہل مغرب نے قرآن مجید پر ریسرچ کرنے کے لیے ادارے کھول رکھے ہیں۔ مستشرقین کو، غیر مسلموں کو قرآنی علوم سکھائے گئے، اور قرآنی علوم ان لوگوں سے سکھلائے گئے کہ جن کے ذریعے سے قرآن مجید کو سیکھنا معتبر نہیں، کیونکہ قرآن مجید کو سیکھنے کا معتبر ذریعہ کیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی تعلیم کے ذریعے سے، شریعت کی تعلیم کے لیے دو قسم کے راستوں کا انتخاب فرمایا، ایک کتاب اللہ، ایک رجال اللہ۔ ایک آسمانی کتاب ہدایت کے لیے کہ جن چار آسمانی کتابوں کو سرچشمہ ہدایت بنا کر لوگوں پر اتارا، اس کے بعد ان چار کتابوں کے ساتھ آنے والے رجال اللہ حضرات انبیاء علیہم السلام، یا درمیان کے وہ انبیاء علیہم السلام جن کے ساتھ بظاہر کتاب تو نہیں آئی، جن کے ساتھ نئی کتاب تو نہیں آئی، لیکن وہ سابقہ کتابوں پر عمل پیرا ہونے کے پابند تھے۔ سابقہ کتابوں پر وہ عمل پیرا ہونے کے پابند تھے۔ اب وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کہ امت کو کتاب کی تعلیم دینا ضروری۔ تعلیم کے لیے معلم چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ آپ طب کی کتابوں کا مطالعہ کر کے ڈاکٹر نہیں بن سکتے۔ آپ جتنے ماہر ہو جائیں، کیا مجھے یہ بتائیں کہ سرکاری طور پر، قانونی طور پر کیا آپ کے لیے علم طب کی کتابوں کا مطالعہ کر کے ہسپتال کھولنے کی، کلینک کھولنے کی اجازت ہے؟ علم طب کے محض مطالعے کے بنیاد پر ہسپتال، کوئی کلینک کھولنا تو دور کی بات ہے، آپ کو میڈیکل اسٹور بھی محض مطالعے کی بنیاد میں، جب تک کہ آپ کے پاس کسی ادارے کی کوئی سند نہ ہو کہ آپ نے میڈیسن پہ کوئی کورس کیا اور باقاعدہ کسی کے پاس بیٹھ کر کیا، تجربہ حاصل کیا، تجربہ حاصل کر کے ان تجربات کی بنیاد پر آپ نے امتحانات دیے اور امتحانات میں آپ پاس ہوئے، اور جب تک آپ کے پاس وہ سرٹیفکیٹ نہ ہو تو آپ تو جو ہے وہ میڈیکل ہسپتال کھولنا تو دور کی بات ہے، آپ میڈیکل اسٹور بھی نہیں کھول سکتے۔ محض مطالعے کی بنیاد پر آپ سائنسدان نہیں بن سکتے۔ آپ نے مطالعہ کیا، کتابیں پڑھی، اردو آپ کو آتی ہے، اردو آنے کی وجہ سے اردو میں کتاب لکھی ہوئی تھی سائنس کی، آپ نے مطالعہ کیا، آپ نے سمجھ لیا، تجربہ کر لیا، لیکن آپ کی سمجھ آپ کی حد تک، آپ کا تجربہ آپ کی حد تک، وہ با اعتماد تجربہ نہیں ہو سکتا، وہ با اعتماد علم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟
اس وجہ سے کہ سائنسی تجربات کو جو ہے وہ بااعتماد طریقے سے کرنے کے لیے بااعتماد ادارہ بھی چاہیے تھا اور بااعتماد ذرائع بھی چاہیے تھے، اساتذہ بھی چاہیے تھے۔ خواتین گھروں میں آپ دیکھتے ہیں کتابوں کو مطالعہ کر کے کھانا بناتی ہیں۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کتابوں کو پڑھ پڑھ کے کھانا بناتی ہیں تو آخر میں وہ بریانی تو دور کی بات ہے، وہ دلیا بھی نہیں رہتا، شکل میں کھچڑی بھی نہیں رہتی، کیونکہ محض پڑھ کر اگر آپ کھانا بنانا چاہتے ہیں، محض پڑھنے کی بنیاد پہ کھانا نہیں بنا سکتے جب تک کہ آپ نے کسی تجربہ کار سے تجربہ حاصل نہ کیا ہو، کسی کو سامنے کھڑا کر کے نہ دیکھا ہو اور اسے دکھایا نہ ہو۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں اتنے سارے جو ہے وہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں جہاں کھانا پکانے کی ترکیبیں سکھائی جاتی ہیں، جہاں کپڑے جو ہے وہ سینے کی ترکیبیں سکھلائی جاتی ہیں، بتلائی جاتی ہیں، لوگ جاتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا سوال جو آپ لوگوں کے ذمہ چھوڑنا ہے وہ یہ کہ کھانا بغیر ٹیچر کے آپ کو پکانا نہیں آ سکتا، سائنس آپ بغیر ٹیچر کے حاصل نہیں کر سکتے، ریاضی آپ بغیر ٹیچر کے تجربے کے حاصل نہیں کر سکتے، آپ کسی فارمیسی میں کھڑے ہو کر گولیاں نہیں دے سکتے جب تک کہ کسی تجربہ کار کے پاس رہ کر آپ نے ادویات کی اور دوائیوں کی جو ہے وہ تعیین اور تشخیص میں مہارت نہ حاصل کی ہو۔ کسی ماہر کے پاس جا کر آپ نے انجیکشن لگانے کا تجربہ حاصل نہیں کیا تو مجھے یہ بتائیں کہ لوگ آپ سے انجیکشن لگوائیں گے؟ نسوں کا انجیکشن آپ گوشت پہ لگا دیں گے، گوشت کا انجیکشن نسوں میں لگا دیں گے۔ آپ بغیر کسی ماہر ادارے میں تعلیم حاصل کیے بغیر ڈاکٹر نہیں کہلائے جا سکتے، ڈاکٹر نہیں بن سکتے، نہ قانونی اعتبار سے، نہ اخلاقی اعتبار سے، نہ شرعی اعتبار سے۔ یہ جب تمام باتیں سمجھ میں آ گئیں، دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے دنیاوی فنون حاصل کرنے کے لیے ہمیں استاد چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ایک نٹ بولٹ لگانے کے لیے بھی مکینک کی دکان میں جا کر دیکھ لیں، کسی استاد کے پاس جا کر تربیت حاصل کر کے آپ نٹ بولٹ لگانے کے قابل ہوتے ہیں، ورنہ آپ کے نٹ بولٹ لگائے جانے کا اعتبار نہیں ہوتا۔ کچھ دن آپ نے تجربہ کیا ہوتا ہے، پھر جب کسی کو آپ کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ پر اعتبار اور اعتماد بھروسہ تب کرتا ہے وہ شخص کہ جب اسے معلوم ہو کہ کسی معتبر انسان کے پاس جا کر یہ تجربہ حاصل کر چکا ہے۔ اگر اسے میں اپنی گاڑی کی مرمت کے لیے اگر اس کے پاس اپنی بائک یا گاڑی کھڑی کر دوں تو یہ میری گاڑی کا، بائک کا کباڑا تجربہ نہیں کرے گا اس پر، ورنہ اگر کسی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، پیچکس پانا لے کے بیٹھا ہوا ہے، ایک ٹرے لے کے اس میں 3-4 پیچکس ہیں اور 3-4 جو ہے وہ پانے ہیں، تو کیا آپ اپنی کوئی چیز لے جا کے اس کے پاس کھڑی کر دیں گے تاکہ اس پہ ہاتھ صاف کرے؟ جب یہ بات دماغ میں بیٹھ گئی کہ دنیاوی معاملات میں سدھار اور بہتری کے لیے کسی ایسے انسان کا انتخاب کرتے ہیں جو انسان کوالیفائڈ ہو، تجربہ کار ہو، کسی بہتر تجربہ کار انسان کے پاس اس نے تربیت لی ہو، تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ علوم کے جن علوم کے ساتھ وہ شریعت جس شریعت کے ساتھ
امت کی اصلاح اور کامیابی جس پر موقوف ہے، تو کیا ان علوم فنون کے لیے، ان کی اشاعت کے لیے کیا کسی ماہر معلم کی تربیت ضروری نہیں ہے؟ کسی ماہر معلم کی تربیت ضروری نہیں ہے؟ اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں لوگوں سے، فارغ وقت میں بیٹھ کر قرآن مجید کا مطالعہ کرنا، اس کے مضامین کا مطالعہ کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قرآن مجید کا اپنا ایک مزاج ہے، اس مزاج کو سینہ بسینہ منتقل کرنے کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کو کتابوں کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ توجہ میری طرف رہے گی تو بات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ کتابیں صرف 4، حضرات انبیاء اور رسول کتنے؟ کم و بیش 1,24,000 جو مشہور ہے، کم و بیش 1,24,000۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ دستوری کتابیں صرف 4 ہیں اور ایک ایک کتاب کے پیچھے ہزاروں انبیاء ہیں۔ ایک کتاب کے پیچھے ہزاروں انبیاء ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ وحی کے نزول کی جو کیفیت، اغراض اور مقاصد ہے، امت کی طرف جو منتقل کرنا ہے، یہ اللہ رب العزت کے یہاں اہمیت کا حامل تھا۔ تبھی کتاب ایک ہے تو ہزاروں انبیاء ہیں، ہر نبی کو مکلف کیا گیا کہ اسی کتاب کی وضاحت کرنی ہے۔ نئے نبی آئے، کتاب کوئی نہیں، سابقہ کتاب کی وضاحت پر مامور ہیں۔ پھر نبی آئے، کتاب کوئی نہیں، سابقہ کتاب کی وضاحت پر وہ مامور ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ان بعثت کے اغراض اور مقاصد میں سے دلوں کو جلا بخشنے کے لیے تلاوت بھی ہے۔ اور یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، اور دوسرے کچھ مقامات پر آتا ہے کہ بہترین ذکر جو ہے وہ تلاوت کلام پاک۔ سمجھ کے تلاوت کرتے ہیں، نور علی نور، نہ سمجھ کے تلاوت کرے پھر بھی نہیں کیا ہی نہیں کیا، کیونکہ تلاوت مستقل عبادت ہے، سمجھنے نہ سمجھنے کی قید نہیں ہے۔ تلاوت مستقل عبادت ہے، سمجھنے نہ سمجھنے کی قید نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یعنی تلاوت کرے اور ان کو کتاب کی تعلیم سکھلائے۔ اور کتاب کی تعلیم کس طرح سکھلائے؟ والحکمہ، حکمت کے ساتھ، سنت نبوی کی روشنی میں تعلیم دے، قرآن مجید کی سنت نبوی کی روشنی میں۔ اب جب بات تعلیم کی آتی ہے تو تعلیم کی بات آئے گی تو معلم بھی ہوگا پڑھانے والا، متعلم بھی ہوگا پڑھنے والا۔ اور یہ بات تھوڑی دیر پہلے میں کہہ چکا کہ عربیت سے اگر واقفیت قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کافی ہوتا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر نہ بھیجا جاتا، اور آپ کی بعثت کے اغراض اور مقاصد میں سے دوسرے نمبر پر آپ کا معلم ہونا نہ ہوتا۔ آپ کا معلم ہونا نہ ہوتا۔ اب جو مقصد کی بات آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں وہ یہ، دنیا کے کسی بھی فن کو حاصل کرنے کے لیے
کسی بااعتماد ادارے، بااعتماد شخصیت سے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو جو ہے وہ مثال کے طور پر جو ہے وہ کسی فن پہ مہارت دلوانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ میرے پاس جو ہے وہ ڈاکٹر بنانے کے لیے بھلا کیوں لے کر آئیں گے؟ اگر لے کر بھی آ گئے ہیں تو پھر آپ مجھ سے وہ تمام تر چیزوں کا مطالبہ کریں گے کہ جو میرے تجربات میں گزرے ہوں، اور وہ سارے کے سارے پروف آپ مجھ سے مانگیں گے کہ MBBS ڈاکٹر ہوں بھی یا نہیں۔ ورنہ آپ اپنے بچے کو کسی ڈاکٹر کو، جسے ڈاکٹر سمجھ کے آپ نے چھوڑا ہے، اس کے پاس چھوڑنے کے بجائے کسی قصائی کے پاس چھوڑ دو، ذبح کرنا ہے۔ جو سمجھانا جو چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، دنیا کے کسی بھی فن کو حاصل کرنے کے لیے معلم چاہیے، ادارہ چاہیے۔ بن ادارے کے آپ کی تعلیم قابل قبول نہیں، بن ادارے کے میڈیکل کی جو آپ کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ قابل قبول نہیں، سائنس کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کا قابل قبول نہیں۔ کسی بااعتماد ادارے سے اگر آپ نے تربیت حاصل نہ کی ہو تو آپ کے کسی ہوٹل میں لوگ کھانا نہیں کھانے آتے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری انسانیت کی بھلائی کا تعلق جس دستور العمل کے ساتھ ہے، جس نظام کے ساتھ ہے، جس کتاب کے ساتھ ہے، تو کیا بغیر معلم کے اس کتاب کو سمجھا جا سکتا ہے؟ کیا بغیر معلم کے وہ کتاب سمجھی جا سکتی ہے؟ سائنس آپ بغیر استاد کے نہیں پڑھتے، طب بغیر استاد کے نہیں پڑھ سکتے۔ صرف کتاب اللہ کے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہے کہ ترجمہ قرآن لے کے اگر آپ گھر میں بیٹھ کے خود سے مطالعہ کر کے جو ہے وہ آپ مفسر قرآن بن جاتے ہیں؟ یہ صرف ظلم اور زیادتی کتاب اللہ کے ساتھ کیوں ہے؟ علم طب میں، سائنس میں دنیاوی آپ کے نقصانات ہیں، علم شریعت اور علم قرآن میں تو اگر آپ نے غلطی کی تو اس غلطی کی وجہ سے دنیا میں بھی خرابی ہے اور اخروی اعتبار سے بھی خرابی ہے۔ اب بعض لوگوں نے بند کمروں میں یہ جو ایک دستور بنا لیا ہے کہ جس کا دل کرتا ہے اپنا ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو بنا لیتے ہیں، کچھ کیمرہ مین وہاں رکھ لیتے ہیں، کچھ کتابیں سامنے رکھ لیتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیریں شروع کر دیتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر شروع کر دیتے ہیں، قرآن مجید کی وضاحتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر جو تم کر رہے ہو، وضاحتیں جو کر رہے ہو، اس تفسیر کی وضاحت کی تمہیں اجازت کس سے ملی؟ اب بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ کتاب اللہ تو ہدایت سارے عالم کے واسطے ہے، سارے عالم کے واسطے ہے، لیکن سارے عالم کے واسطے ہدایت معلم کے ساتھ ہے، بغیر معلم کے ہدایت نہیں ہے۔ حضرات انبیاء بغیر کتاب کے بھی آئے نہیں آئے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ حضرات انبیاء بغیر کتابوں کے بھی آئے کہ نہیں آئے؟ کوئی ایک کتاب ایسا بتا دیں جو بغیر نبی کے، کوئی ایک کتاب بتا دو۔ اپنے نظام تعلیم میں کوئی ایک ایسا نظام بتا دو، کوئی ایک ایسا مضمون بتا دو جس کا کوئی معلم نہ، کوئی ایسا مضمون بتا دو جس کا کوئی رائٹر نہ ہو، جس کتاب کے لکھنے والے کا پتہ نہیں، جس مضمون کے رائٹر کا پتہ نہیں، اس مضمون کا اعتبار نہیں ہوتا،
تو پھر کلام پاک کی اس طرح تمہیں جو ہے وہ وضاحتیں اور اسی طرح پڑھ کر اپنی سمجھ کے مطابق جو ہے وہ تفاسیر کرنے کی اجازت کس نے دی؟ اگر تو آپ زباندان ہیں، یعنی انگریزی سے واقف ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں انگریزی کا ترجمہ پڑھ کر جو ہے وہ قرآن مجید کو سمجھ سکتا ہوں، اگر آپ عربی سمجھتے ہیں بغیر معلم کے، بغیر کسی استاد کے سامنے ثانوی تلمس کے بغیر، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو سمجھ سکتے، اگر آپ اردو دان ہیں، اردو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اردو کا ترجمہ تفسیر جو ہے وہ بغیر معلم کے آپ سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تو پھر مجھے یہ بتائیے آپ سے بڑھ کر تو عالم جو ہے وہ ابو جہل گزرا، کفار مکہ کے وہ قبائل گزرے ہیں جن کے بچے جب بولنا شروع کرتے ہیں تو اشعار کی صورت میں سجا بندی کے ساتھ بولتے۔ فصیح و بلیغ تھے کہ نہیں تھے؟ فصیح و بلیغ تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن شریعت پر عمل کرنے والے نہ تھے، کیونکہ شریعت پر عمل کرنے والے، اس ہدایت کی کتاب پر عمل کرنے والے تبھی ہوتے کہ جب معلم کے سامنے بیٹھ کر اس کیفیت کو، وحی کے نزول کی کیفیت کو سمجھتے، اس کے مطابق اس کی وضاحتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحتیں لینے کے بعد سنت متوارثہ کے مطابق قرآن مجید کو سمجھتے۔ اس کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قول فعل عمل کے مطابق لیتے، اور حضرات صحابہ کے بعد حضرات ائمہ مجتہدین نے جو صحابہ کی وضاحتوں کو ان کے سامنے ثانوی تلمذ ٹیک کر سمجھا، وہ سمجھ آپ سمجھتے تو پھر آپ کی سمجھ کا اعتبار ہوتا۔ ویسے ہی اگر آپ بند کمرے میں بیٹھ کر سمجھ کر سمجھانے کی کوشش کریں گے تو گزشتہ ہفتے بھی کہہ چکا، آپ کے اس دجل کو نہ امت قبول کرے گی نہ امت نے قبول کی۔ وجہ کیا ہے؟ حضرات مفسرین نے لکھا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن مجید کو اتارا بھی ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کے تمام تر معانی کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں، اس کے الفاظ کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں، اس کے نقطوں کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں، زیر و زبر کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ چنانچہ وقت اس پر شاہد ہے، تاریخ اس پر شاہد ہے، لوگوں نے قرآن مجید کے زیر زبر پر تبدیلی کر کے مسلمانوں کو آزمانے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے زیر زبر کے بدلے ہوئے انہیں جو ہے وہ تبدیلی والی جو ہے وہ صورتوں کو کبھی قبول نہیں کی۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ہر قسم کی آسمانی کتابوں میں آگے پیچھے کیا، جا کر اس کی خطاطی کی، مارکیٹ میں جا کر فروخت کیا، اچھے داموں بک گیا، لیکن قرآن مجید میں مسلمانوں کو آزمانے کے لیے قرآن مجید کو ایک لوہے میں، ایک گتے میں لکھتا ہے، لکھنے کے بعد ایک مسلمان کے پاس جاتا ہے، بڑے خوبصورت انداز میں لکھتا ہے اور زیر زبر میں نقطوں میں آگے پیچھے کرتا ہے، اس مسلمان کو جا کر پیش کرتا ہے۔ مسلمان سب سے پہلے اس گتے کو اٹھاتا ہے، اس لوہے کو اٹھاتا ہے، اٹھا کر اوپر سے لے کے نیچے تک حرفن پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد آخر میں اسے واپس کر کے کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس جگہ زیر زبر کی غلطیاں ہیں، اور زیر زبر کی اس غلطی کے ساتھ یہ وہ قرآن مجید ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کی طرف سے اتارا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العزت نے آج سے 1450 سال پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل کر کے واضح کر دیا کہ قرآن مجید کو ہم نے اتارا، قرآن مجید کو تمام حروف کے ساتھ حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لے رکھی ہے، نقطوں کے ساتھ ہم نے لے رکھی ہے، زبر کے ساتھ ہم نے لے رکھی ہے، پیش کے ساتھ ہم نے لے رکھی ہے، اور زیر کے ساتھ ہم نے لے رکھی ہے، تمام تر حرکات اور سکانات کے ساتھ ہم نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ نیز یہ بات بھی ذہن میں رہے، یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ رب العزت نے صرف قرآن مجید کے نقوش کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، بلکہ اس کے معانی کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے رکھی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ معانی وہی معتبر ہے جو سنت رسول اللہ کے ذریعے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے سے، اپنے فعل کے ذریعے سے، اپنے تقریرات کے ذریعے سے واضح فرمایا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ الفاظ قرآنی مکمل طور پر محفوظ ہیں اور الفاظ حدیث مکمل طور پر نہیں، لیکن معانی مفاہیم جو ہے وہ احادیث مبارکہ کے تا قیامت وہ بھی محفوظ ہیں۔ تبھی حضرات محدثین نے کہا لولا الاسناد لقال من شاء وما شاء۔ اگر احادیث مبارکہ میں سندیں ہٹا دی جاتی تو ہر کہنے والا اپنے مرضی کے مطابق احادیثیں گڑھتا، لیکن سندوں نے آ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام تر وضاحتوں کی بھی جو ہے وہ حفاظت کی۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دوسرے نمبر پر جو بعثت کے اغراض اور مقاصد ہے وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ کتاب اللہ کی تعلیم دینے کے لیے دوسرا مقصد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتاب اللہ کی تعلیم ہے، اور کتاب اللہ کی تعلیم سنت نبوی کے تناظر میں، خود ساختہ مطالعے کے تناظر میں نہیں۔ اگر خود ساختہ مطالعے کے ذریعے سے کوئی مفسر قرآن ہوتا تو آج کا مستشرق سب سے بڑا مفسر ہوتا۔ اہل مغرب نے یہود و نصارہ کو جو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، قرآن مجید پر، احادیث مبارکہ پر ریسرچ کرنے کے لیے جو ادارے بنائے ہوئے ہیں، ان کو آپ سے زیادہ قرآن مجید کے علوم سے واقفیت ہے، لیکن شریعت نبوی کے اس نہج پر نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب شریعت نبوی کے اس نہج پر، سنت کے مطابق ان کی جو ہے وہ معلومات نہیں، تو وہ معلومات وہ اسلام کے لیے، اسلام کے خلاف مسلمان دشمنی کے لیے استعمال کر کے وہ معانی مفاہیم قرآن مجید کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن معانی مفاہیم کو بعض دجال، جھوٹے کذاب مارکیٹ میں جو ہے وہ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہم لک الحمد و لک الشکر، ہر زمانے میں لوگوں نے جو ہے وہ ایسے لوگوں کا خود ساختہ سمجھ کے مطابق قرآن سمجھنے والوں کو معاشرے نے، اسلامی معاشرے نے اللہم لک الحمد و لک الشکر کبھی بھی قبول نہیں کیا اور کرے گا بھی نہیں۔ اور تیسرے نمبر پر آخری بات صرف مختصراً آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا، وَيُزَكِّيهِمْ۔ تیسرے نمبر پر جو بعثت نبوی کے اغراض اور مقاصد ہے، تزکیہ نفس، ظاہری اور باطنی امراض سے صفایا۔ ظاہری امراض تو جانتے ہیں، باطنی امراض کفر ہے، باطنی امراض شرک ہے، باطنی امراض حسد ہے، ایک دوسرے سے جلنا، کینہ، بغض، حسد، کبر، یہ وہ تمام تر باطنی امراض ہیں کہ جن باطنی امراض کے صفائے کے لیے اور ظاہری امراض کے صفائے کے لیے اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور حضرات مفسرین نے ایک بڑی عجیب نقطے کی بات لکھی ہے کہ اگر استاد کے پاس بیٹھ کر صحیح تعلیم آپ نے حاصل کر لی تو بھی یہ کامیابی کے واسطے کافی نہیں، تو بھی کامیابی کے واسطے کافی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کامیابی کے لیے جو کچھ پڑھا اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور عمل کروانے کے لیے عملی میدان میں کسی عملی مربی کا ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کے اندر عمل کا حوصلہ پیدا کرے. اور یہ عمل کا حوصلہ تزکیہ نفس کے ساتھ ہو سکتا ہے، مربی کے ساتھ ہو سکتا ہے. آپ نے پڑھ بھی لیا، ساری زندگی پڑھتے رہے، پڑھ بھی لیا، معلومات بھی حاصل کر لی، اچھی ڈگری بھی حاصل کر لی، لیکن میں اس کو ایک آسان سی مثال یہ سمجھا دوں آپ کو. ساری زندگی آپ جو ہے وہ مدرسوں میں پڑھتے رہے، قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند کرتے رہے. حضرات علماء کرام نے لکھا کہ عالم کا صاحب نسبت ہونا ضروری ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ساری زندگی پڑھتے رہے، اب اس جو پڑھا ہے صحیح جگہ سے اس پر عمل کیسے کیا جائے، اس کی ہمت اور حوصلہ کیسے پیدا کیا جائے. اس حوصلے کو پیدا کروانے کے لیے مربی چاہیے جو آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو راستے میں چلا کر آپ کے اندر حوصلہ پیدا کرے. اب جب حوصلہ عملی میدان میں آپ کے اندر پیدا ہوگا تو آپ کی ظاہری بیماریاں بھی ختم ہوں گی، باطنی بیماریاں بھی ختم ہوں گی. یوں جو تعلیم آپ نے معلم سے حاصل کی اس کو برداشت کرنے، اس پر عمل کرنے کی صلاحیت حوصلہ مربی کے ذریعے سے یعنی تزکیہ نفس کے ذریعے سے. تو اس لیے میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگوں، حضرات انبیاء علیہ السلام کی جو بعثت کے بنیادی اغراض اور مقاصد ہیں ان میں 3 باتیں، بس صرف آخر میں ایک بات آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا. تلاوت، قرآن پاک پر عمل، تزکیہ نفس، ظاہری اور باطنی امراض سے اپنے آپ کو صاف رکھنا. میرے عزیزو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 3 اغراض اور مقاصد جو بعثت کے ہیں نا، یہی مقصد اصلی ہے. اگر ان 3 پر آپ نے عمل کیا تو آپ نے آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کی بھی مکمل اتباع کی، آپ کی شریعت کی بھی مکمل اتباع کی. اور اگر ان 3 باتوں پر جو آپ علیہ السلام کی بعثت کے اغراض اور مقاصد میں سے ہے میں اور آپ کمزور پڑ گئے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ پہلے جمعے میں آج سے 2 جمعہ پہلے کہہ چکا، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میرا دعوی محبت، دعوی عشق محض دعویٰ رہ جائے گا، اس دعوے کی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا. اس لیے ان 3 باتوں پر اپنی زندگی میں جو ہے ان 3 باتوں کو اپنی زندگی میں لانا ضروری ہے، اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان 3 باتوں کو اپنی زندگی میں لا کر اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ہم اس آیت کا مصداق بن سکے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں پیارے حبیب سے، یا اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ سے اگر محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو. اور میری اتباع یعنی آپ علیہ السلام کی اتباع ان 3 بنیادی اغراض اور مقاصد کی اتباع میں ہے. ان 3 بنیادی اغراض اور مقاصد کی اتباع ہم نے کر لی تو آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کی اتباع ہو گئی. جب آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کی اتباع ہو گئی تو پھر آپ علیہ السلام کے نام لینے کی اہلیت بھی ہم میں آ جائے گی، اور ہمارا دعویٰ محض دعویٰ نہیں ہوگا، یہ دعویٰ جو ہے وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں محض دعوے دار نہ بنائے بلکہ ان تمام تر اغراض اور مقاصد پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.